الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل المجاهدين المظاهرين الإسلام على الأديان وأعلى درجة الذين أبلغوا القرآن في الإقران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الفرقان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جمعۃ المبارک کی بابرکت نشست سے آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرنے کا موقع ملا. دعا کریں کہ اللہ تعالی جو کچھ میں کہوں، جو کچھ آپ سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کے پاس پہاڑ جتنا علم آ جائے لیکن عمل نہ ہو تو وہ علم بیکار ہے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر علم ہو اور اس پر عمل ہو تو یہ علم سونے کے پہاڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہیں اور جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی کمزوری علم کے اوپر عمل ہے. ہر شخص جو ریڈی چلاتا ہے، جو گاڑی چلاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو دکان چلاتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، اس دور کے اندر اس کے پاس علم ہے، مگر کمزوری ہے تو عمل کی کمزوری ہے. عمل کسی کے پاس نہیں ہے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی
جرم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر ایک عدالت ہے، وہ عدالت اس مجرم کو کٹہرے میں کھڑی کرتی ہے اور گواہوں کو طلب کرتی ہے، پھر وہ گواہ گواہی دیتے ہیں اور ان گواہوں کی گواہی کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ اس مجرم کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو سزا دی جائے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے واقعتاً قتل کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن عدالت کے کٹہرے میں کھڑے گواہ منحرف ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب اس نے قتل کیا تو یہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھا، یا وہ گواہی سے مکر جاتے ہیں، تو عدالت ان کی گواہی کے اوپر قتل کے مجرم کو بری کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جھوٹی گواہی ہوتی ہے، مجرم بری ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کی عدالت ہے، کل قیامت کے دن لگے گی، دنیا کے اس چھوٹے چھوٹے مجرموں کے اوپر بھی گواہ ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ہر انسان کے اوپر 4 گواہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ کچھ بھی جانتے ہیں کہ جس کی ابھی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر عمل کو محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ بھی کر رکھا ہے، اس کے باوجود کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے 4 گواہ ہر انسان کے لیے رکھے گا۔ اب وہ اچھے عمل کرے گا تب، برے عمل کرے گا تب، قیامت کے دن اسے ان 4 گواہوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ 4 گواہ اس لیے رکھے کہ کل قیامت کے دن یہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ الہ العالمین میں نے یہ کام نہیں کیا یا میں نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ پورا سسٹم کھول کر سامنے رکھ دیں گے اور 4 گواہوں کو لا کر کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ ان 4 گواہوں سے میں اور آپ جو مرضی ہے کر لے، ان 4 گواہوں سے ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ 4 گواہ اللہ تعالیٰ کے ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے چھپ کر کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتے اور ہم ان سے چھپ کر کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ وہ 4 گواہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا گواہ اللہ رب العزت کی ذات خود ہے، جو انہ علیم بذات الصدور ہے، جس نے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر ہماری خوراک کا، ہماری سانس کا، ہماری صحت کا انتظام کیا، جس نے عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک ہمیں ہر لمحہ دیکھا، جس اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں بن مانگے عطا کی، جس اللہ نے ہمیں زبان بن مانگے عطا کی، جس اللہ نے ہمیں دماغ دیا بن مانگے دیا، جس اللہ نے ہمیں صحت دی ہے بن مانگے دی ہے، جس اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس اللہ نے ہمیں ماں باپ کی نعمت سے نوازا، جس اللہ نے ہمیں بیویوں کی نعمت سے نوازا، جس اللہ نے ہمیں رزق کی دولت سے نوازا، وہ اللہ ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ آپ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں، کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر آنکھ کے جتنا قریب کریں گے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آنکھ سے فاصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں، ہمارے اتنے قریب ہیں کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، حالانکہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی سمجھ کی بات ہے۔ آپ کے یہ رخسار، آپ کی یہ آنکھ کے اوپر کی پلکیں،
یہ آپ کی آنکھ کی سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن انہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ اللہ کے جس نے اندھیرے کو پیدا کیا، کیا میں اور آپ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کوئی گناہ کریں گے؟ اللہ ہمیں نہیں دیکھے گا؟ اللہ ہمیں دیکھے گا، اس لیے کہ اندھیرے کا خالق بھی اللہ ہے، بند کمرے کا خالق بھی اللہ ہے، سب لوگوں سے چھپ کر تنہائی والی جگہ کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہمارے ایک ایک عمل، ایک ایک سانس، ایک ایک قدم کی آہٹ سے بھی واقف ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہے کہ جنہوں نے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اگر تم 7 سمندر کے نیچے کالی چٹان پر کالے رنگ کی ایک چونٹی کو بھی رکھ دو، اللہ تعالیٰ اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو پتھروں کے اندر سے پودے کو اگا دیتا ہے۔ کیا میں اور آپ اس سے چھپ کر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس لیے پہلا گواہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یا ہم کوئی برائی کرتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے چھپ کر یہ کام کر لیں۔ دوسرا گواہ زمین کا وہ حصہ جس پر ہم گناہ کریں گے یا نیکی کریں گے، یہ زمین کا وہ ٹکڑا بھی ہمارا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اب آپ بتائیں ہم زمین سے ہٹ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم نیکی کریں گے تو زمین پر ہی کریں گے، گناہ کریں گے تو زمین پر ہی کریں گے۔ اسی لیے ہمارے بڑے حضرات کہتے ہیں، علماء حضرات کہتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں تو 4 رکعت ایک جگہ پڑھیں، 2 رکعت تھوڑی سی ہٹ کے پڑھیں، تھوڑی سی ہٹ کے نماز پڑھا کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ الہ العالمین اس بندے نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا۔ اللہ اس زمین کی گواہی کے اوپر آ کر آپ کی بخشش فرمائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ زمین آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دے گی، اور قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جب یہ زمین اپنی اندر کی خبریں اگلے گی، بیان کرنا شروع کرے گی، الہ العالمین اس نے میرے اوپر چل کر زنا کیا تھا، اس نے میرے اوپر قتل کیا تھا، اس نے میرے اوپر چوری کی تھی، اس نے میرے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے یہ زمین کسی کی ہتھیا دی تھی، نہ حق قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ساری چیزوں کی گواہی جب قیامت کے دن یہ زمین خود دے گی، اس وقت انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے بول رہی ہے؟ انسان حیران ہوگا، پریشان ہوگا کہ یہ زمین آج کیسے بول رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ قیامت کے دن جو دوسرا گواہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ زمین کا وہ حصہ جس پر ہم نیکی یا بدی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن میرے اور آپ کے حق میں یا مخالفت میں جب گواہ بنے گا، تیسرا گواہ وہ ہے کرامن کاتبین، ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے یہ فرشتے، یہ ایسی اللہ کی مخلوق ہے، نہ یہ رشوت لیتے ہیں، نہ یہ کسی کی سفارش قبول کرتے ہیں، نہ یہ سوتے ہیں، نہ یہ لکھنے میں تنگ ہوتے ہیں، نہ یہ چھٹی کرتے ہیں، نہ کہیں جاتے ہیں۔ آپ جو کام بھی کریں گے، اچھا کریں گے برا کریں گے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ سورہ انفطار کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معزز لکھنے والے، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، معزز۔ آپ اپنے ارد گرد جب اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو جو آدمی سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، خیانت نہیں کرتا اور نماز کا پابند ہوتا ہے،
اور اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ بڑا معزز ہے۔ تو یہ فرشتے بھی معزز فرشتے ہیں، اس لیے کہ لکھنے میں بھی خیانت نہیں کرتے، کسی کی سفارش، کسی کی رشوت قبول نہیں کرتے، اور یہ لکھتے وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں، نہ اس سے کم لکھتے ہیں نہ اس سے زیادہ لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا تیسرا گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے کندھے پر ہمہ وقت رہتے ہیں۔ دن کے دو فرشتے الگ، رات کے دو فرشتے الگ ہیں۔ قیامت کے دن ان فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے جب قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، ہم کچھ کہنا بھی چاہیں گے تو نہیں کہہ سکیں گے، اس لیے کہ ہم من و عن جو چیز ہم کرتے ہیں، جو کلام ہم کرتے ہیں، زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا گواہ قیامت کے دن جو چوتھا گواہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے گا وہ کون ہوگا؟ قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن آپ کے یہ ہاتھ، آپ کے یہ پاؤں، آپ کے یہ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ہم اس جسم کے لیے چوریاں بھی کرتے ہیں، ہم اس جسم کے لیے ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، ہم اس جسم کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، یہی جسم کل قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور ہماری زبان پر مہر لگ جائے گی، ہم کچھ کہنا چاہیں گے نہیں کہہ سکیں گے۔ آج کہے گا الہ العالمین اس نے میرے ذریعے سے دودھ میں پانی ڈالا تھا، زبان اسے کہنے کی کوشش کرے گی کہ چپ ہو جاؤ، زبان گم ہو جائے گی، کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ پاؤں گواہی دے گا الہ العالمین یہ میرے ساتھ چل کر کسی کی زمین کو ہٹانے کے لیے گیا تھا، یہ چوری کرنے کے لیے گیا تھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تھا، یہ پاؤں گواہی دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کی یہ ران گواہی دے گی کہ الہ العالمین اس نے میرے پڑوس کے ساتھ زنا کیا تھا، یعنی نفس کے ساتھ زنا کیا تھا، یہ ران گواہی دے گی۔ کوئی ایک جسم کا حصہ ایسا نہیں، آنکھ گواہی دے گی الہ العالمین اس نے میرے ذریعے سے غیر محرم کو دیکھا تھا، الہ العالمین اس نے میرے ذریعے سے فحش فلمیں دیکھی تھی، فحش ویڈیو دیکھی تھی، یہ دیکھا تھا، وہ دیکھا تھا۔ زبان بند ہو جائے گی، کان کہیں گے الہ العالمین یہ ہمارے ذریعے سے غیر چیزیں سنتا تھا، گانے سنتا تھا اور بیہودہ چیزیں سنتا تھا۔ دل کہے گا الہ العالمین آپ کی اور آپ کے نبی کے قرآن کے دین کی محبت کو چھوڑ کر اس نے ہمارے اندر دنیا کی محبت، لڑکی کی محبت، ان چیزوں کی محبت کو بسا رکھا تھا۔ دماغ گواہی دے گا الہ العالمین یہ ہمارے لیے مجھ سے دین کی فکر نہیں کرتا تھا، پڑوسی کی فکر نہیں کرتا تھا، ہر وقت دنیا کے اندر لگا رہتا تھا، یا اس کے اندر کوئی اور الٹی پلٹی چیزیں تھیں۔ جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ تو کل قیامت کے دن یہ جو چار گواہ ہوں گے، ایمانداری سے بتائیں کیا ہم اس گواہوں سے بچ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں بچ سکتے۔ اس لیے آج اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع عطا کیا، اس موقع سے غنیمت جانتے ہوئے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کے حضور توبہ بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں قدم پھونک پھونک کر چلنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کہ کل قیامت کے دن اس نبی کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے کہ جس نبی نے میرے اور آپ کے لیے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، جس نبی نے میرے اور آپ کے لیے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک بھوک برداشت کی، سوشل بائیکاٹ برداشت کیا، معاشی بائیکاٹ برداشت کیا، معاشرتی بائیکاٹ برداشت کیا، جس نبی نے 3 دن تک غار کے اندر میرے اور آپ کے لیے پناہ لی ہے، جس نبی کے پیشانی پر اس کے سکے چچا نے پتھر مارا، کیوں مارا؟ تاکہ میں اور آپ جنت میں جانے والے بن جائیں، ہم اپنے نبی کے سامنے تاکہ رسوا نہ ہوں۔ آج شادی بیاہوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے حکم
اور نبی کی سنت کو توڑا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، فخر سے جینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، تم ایک گناہگار آدمی کھڑے ہو جاؤ، ایک گناہگار آدمی جس نے زندگی میں نماز بھی نہ پڑھی ہو، روزے بھی نہ رکھے ہو، شراب بھی پی ہو، زنا بھی کیا ہو، سارے گندے کام کیے ہو، کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہو، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں ساری دنیا کے کافروں کو لاؤ، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہماری قیمت ہے، ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں مسلمان، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنی قیمت کو بھول چکے ہیں۔ ہم اپنی شادیوں کے اندر وہی رسومات لے کر آتے ہیں جو رسومات کفار ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا کا کوئی مذہب، تقریباً 300 مذاہب ہیں اس دنیا کے اندر، دنیا کا کوئی ایک مذہب لے کر کے آؤ جو ہم مسلمانوں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہوں، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہر مذہب کا طور طریقہ ہمارے اندر آتا ہے۔ ہندوؤں کے طور طریقے ہمارے اندر، انگریزوں کے طور طریقے ہمارے اندر، یہودیوں کے طور طریقے ہمارے اندر، دنیا کے ہر مذہب کا طور طریقہ ہمارے اندر، لیکن ہم مسلمانوں کے طریقے کہاں تک گئے؟ کل قیامت کے دن اگر اسی کافر نے ہم سے پوچھ لیا کہ ہم نے ٹی وی آپ تک پہنچایا، ہم نے واشنگ مشین آپ تک پہنچائی، ہم نے دنیا کی ہر چیز آپ تک پہنچائی ہے، مسلمانوں تمہارے پاس کلمہ تھا، تم نے ہمارے تک کیوں نہیں پہنچایا؟ بتاؤ کیا جواب دیں؟ اسلام پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود مسلمان ہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک شادی ہوئی ہے، شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ بارات جا رہی تھی اور اس میں ڈھول ڈھمکا اور اس طرح کے سارا کچھ تھا۔ راستے میں ایک ہندو سردار تھا، وہ کھڑا ہوا، وہ دلہا کے قریب گیا اور دلہا کو جا کے سینے سے لگایا، اسے 1000 روپیہ دیا شادی کی مبارک۔ تو اس کے جو ہندو دوست کے ساتھ بیٹھے انہوں نے کہا یہ مسلمان کی شادی ہے، آپ نے اسے کیوں 1000 روپیہ دیا؟ تو اس نے کہا شادی تو مسلمان کی ہے، طریقہ تو ہمارا ہے، یہ جب تک ہم ان کے ساتھ خوش رہیں گے یہ ہمارے ہی طریقے اپناتے رہیں گے۔ اور آج اس ہمارے معاشرے میں ہندو تو نہیں ہے، ٹوٹل ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر، شادیوں کے اندر خاص کر 100% ہندوؤں کے طور طریقے ہیں۔ منگنی سے لے کر، بارات سے لے کر، جہیز سے لے کر، ہر طریقہ ہمارا جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے، کوئی ایک اسلامی نہیں ہے۔ اب اسلامی طریقہ کیا ہے کہ جوڑ کا رشتہ مل جائے، جوڑ کا رشتہ مل جائے، اس کے بعد ان کا نکاح کرنا، عاقل بالغ مسلمان 2 گواہ ہوں، ان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو جائے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ مہر مقرر ہو، اتنا مہر مقرر ہو کہ جتنا آسانی کے ساتھ بر وقت ادا کیا جا سکے۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے مومن ہو کر پیش ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ زانی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لوگ اپنی بیویوں سے نکاح کریں گے، مہر مقرر کریں گے، مہر ادا نہیں کریں گے، ادا نہیں کریں گے، مر جائیں گے، قیامت کے دن ایسا شخص زانی ہو کر کے مرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ صحابہ بڑے متعجب ہوئے، یا رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی زنا ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، لوگ نکاح کریں گے، مہر مقرر کریں گے، مہر ادا نہیں کریں گے، مہر ادا نہیں کریں گے۔ جب مہر ادا نہیں کریں گے تو وہ زنا ہوگا۔ اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا کہ جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا۔ بیویاں ساری ہیں، حلال وہ ہیں کہ جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا۔
مہر ایسی چیز ہے کہ اس کو ادا کیے بغیر آپ نکاح شدہ بیوی کو چھو نہیں سکتے۔ اور میرے پاس اتنے مسائل آتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں اس کے بعد مسائل کھلتے ہیں کہ جس کا اتنا مار تھا ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہم جس انسان کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لاتے ہیں وہ 12-13 لاکھ روپے کا جہیز لے کر کے آ رہی ہوتی ہے، اور ہم اپنے بیٹے کی باری میں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب شرعی مار کتنا ہے؟ کیا جہیز کی باری میں شریعت نہیں ہے؟ یہ بات کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ جہیز کا شریعت میں کتنا تقاضا ہے۔ جہیز ہمارے مذہب اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، یہ سب سے بڑی لعنت ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اور یہ خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، نبوت نہیں ملی، اعلان نبوت نہیں ہوا، ہمارے نبی پیدائشی نبی ہیں، لیکن اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا، احکامات کا نزول 40 سال کی عمر میں ہوا، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں ہے۔ جس خاتون سے شادی ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، 40 سال ان کی عمر ہے، 2 جگہ سے بیوہ، 1 جگہ سے طلاق یافتہ، 4 بچوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، 4 بچوں کو ساتھ لے کر کے آئی ہے۔ کس بنیاد پر یہ رشتہ ہوا؟ دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر ہوا، پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوا، حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں ہوا، اخلاق کی بنیاد پر ہوا، دینداری کی بنیاد پر ہوا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اخلاق حسنہ سے متاثر ہوئی تھی، شادی ہو گئی۔ اس وقت ابھی ہمارے مذہب کا وہ نہیں ہوا تھا اعلان، مشرکین مکہ کا رائج تھا، عیسائیوں کا رائج تھا، لیکن جس معاشرے کے اندر ہمارے نبی رہتے تھے جہاں مشرکین مکہ کا زور تھا، اور مشرکین مکہ کو آج کی اصطلاح میں ہندو کہا جاتا ہے، یہ سب سے پرانا مذہب ہے، ہندو کہا جاتا ہے۔ یہ جن کو مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ ہندو تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کا دور تھا، ان کے رسومات تھے، ان کے رواج تھے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کر کے آئیں تو اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے کر کے آئی تھی، بہت سارا سامان۔ اب وہ سامان 2 قسم کا تھا، ایک سامان تجارت تھا وہ الگ تھا، اور ایک سامان وہ تھا جو ان کے اس دور کے رسم و رواج کے اعتبار سے بطور جہیز لے کر کے آئی تھی، اگرچہ اس کو ہم جہیز نہیں کہہ سکتے لیکن وہ اسی صورت میں لے کر کے آئی تھی۔ 3 دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مال لائے ہوئے مال کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مکہ میں بہت سارے یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کا یہ مال ان مکہ کے یتیموں میں تقسیم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت مردانگی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں ایک عورت کے لائے ہوئے مال پہ بیٹھوں۔ انہوں نے وہ سارے کا سارا مال مکہ کے یتیموں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ ہم اگر وہ مال ہوتا تو ساری زندگی سکون سے کھا سکتے تھے، لیکن ہم شادی کے 4تھے دن فاقوں پہ آ گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس دور میں ہندوانہ سوچ، ہندوانہ رسم، ہندوانہ رواج تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد 10 شادیاں ہوئی۔ ان 10 شادیوں میں کوئی بیوی آپ کی جہیز کا سامان لے کر کے نہیں آئی، بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے ہر بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر سامان دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کو نہیں دیا، اور ایک اور ام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا، اس لیے کہ اس موقع پر پہلے 2 بیویاں فوت ہو چکی تھی۔ ایک کی جگہ جو حضرت عائشہ صدیقہ آئی تھی ان کا سامان عائشہ صدیقہ کو دے دیا، اور دوسری جو فوت ہوئی تھی ان کا سامان صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔
کوئی بیوی آپ کی جہیز کا سامان لے کر نہیں آئی۔ آج ہندوؤں کے اندر وراثت کا کوئی تصور نہیں، اسلام نے وراثت دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے وراثت کا تصور دیا ہے۔ آج ایمانداری سے بتاؤ ہم میں سے کس کس نے اپنی بہن بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا؟ لیکن اگر میں پوچھوں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا اس مجمع میں جس نے بیٹی کو گھر سے رخصت کیا ہے اور جہیز نہیں دیا، سب نے دیا ہوگا، لیکن وراثت سے کس نے حصہ دیا ہوگا یہ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے۔ اور وراثت کا حسن کیا ہے اور جہیز کی خباثت کیا ہے؟ اگر ایک شخص غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر اس کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اس کو جہیز دیتا ہے تو وہ قرضہ لے گا، سود پہ لے گا، بھیک مانگے گا، چندہ کرے گا، جہاں سے مرضی لائے گا، وہ پیسے اکٹھے کرے گا، جہیز بنائے گا، پھر بیٹی کو رخصت کرے گا۔ یہ نحوست ہے۔ اور وراثت کا حسن کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جو ہے اس میں سے دے دو۔ اللہ نے ہمیں آسانیوں کے اندر پیدا کیا، اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کی ہیں، ہم نے خود کو مشکل میں ڈالا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ رسم ہے، رواج ہے، وہ گھر والے نہیں مانتے، ماں نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی۔ عورت بھی کوئی چیز ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ مرد اپنی بات منواتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں، عورت کو مارنا مردانگی نہیں، عورت کو گالی دینا مردانگی نہیں، عورت کو بے عزت کرنا مردانگی نہیں، اور عورت کا مال کھانا بھی مردانگی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ نے مردوں کو یہ فضیلت اس لیے دی ہے کہ انہوں نے اپنا مال عورتوں پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔